اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس کے اندر آج ہم جس سبق سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 165 165۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں، واو اور من سے الناسی لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، من جو یتخذو بناتے ہیں، من سے دونی علاوہ یا بغیر اللہ کے، اندادن مد مقابل، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا مد مقابل، یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے، جو مد مقابل بناتے ہیں نا، وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں ان مد مقابلوں سے، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کا جیسے حب اللہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے، وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے، اپنے جھوٹے معبودوں سے، اپنے بتوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، اشد سب سے زیادہ حباً محبت کرتے ہیں، للہ اللہ سے، والذین آمنو اشد حبا للہ، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ ولو اور کاش، یرا جان لیتے، الذین جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ولو یر الذین ظلموا اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا ہے، کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اذ جب یرونا آنکھوں سے دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، اب انڈر بریکٹ آپ سمجھ لیں، اس وقت جانیں گے، ظالم اس وقت جانیں گے جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب، کاش اب جان لیتے ظالم، اب جان لیتے اللہ کے عذاب کو، لیکن یہ تب جانیں گے جب اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے۔ ایک دفعہ پھر غور کریں اسی جملے کے اوپر، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جو ظالم جو اس وقت جانیں گے، اذ یرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا اور جب اس دن دیکھیں گے عذاب کو تو انہیں اس دن پتہ چلے گا کہ تمام قوت، ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، انا بے شک، القوۃ قوت، للہ اللہ کے لیے، جمیعاً ساری، ان القوۃ للہ جمیعا کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، وان اللہ شدید العذاب، وان اور بے شک، اللہ شدید سخت، العذاب عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 165۔ اب ہم اس کی تشریح اور تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت کا مضمون پچھلی آیت کے ساتھ متصل ہے۔ پچھلی آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کی 7 نشانیاں بیان فرمائیں، آیت نمبر 164 جو آپ سن آئے ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 7 نشانیاں بیان فرمائیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ انجام بیان کر رہا ہے، ان کا حال بھی بیان کر رہا ہے اور ان کا انجام بھی بیان کر رہا ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور چیزوں کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اندادن جو لفظ ہے نا، اندادن، اس سے مراد ہیں جھوٹے خدا، وہ ان جھوٹے خداؤں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، یعنی جتنی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے شرک فی المحبت، محبت کے اندر شرک کرنا، محبت کے اندر
اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو شریک بنا لینا، یعنی جتنی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اتنی محبت کسی اور کو دے دینا، اس پر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی اس پر بھی پکڑ آتی ہے، اللہ کا اس پر بھی عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مشرکین ہیں، پہلے مشرکین کا طرز عمل بتایا، مشرکین کا حال بتایا۔ مشرکوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ایسی محبت اللہ سے کرنے کی بجائے وہ جھوٹے بتوں سے محبت کرتے ہیں مشرکین۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے، تقابل کر رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات بھی رکھوں گا آپ کے سامنے کہ جو اندادن لفظ اندادن، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دے، اللہ کی یاد سے محروم کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس کو ند کہا جائے گا۔ ند کہ وہ اللہ کی ند ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرا کوئی فن ہے اور میں اس فن کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہوں، اپنے اس فن کے اندر میں اتنا ڈوب چکا ہوں، مثلا بیوی بچے ہیں، کوئی بھی شخص اپنے بیوی بچوں کے اندر اتنا منہمک ہو جائے، اتنا کھو جائے کہ وہ اللہ کو ہی بھول جائے، اس کا اپنا گھر ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کی دولت ہے، اس کے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہیں، زندگی گزارنے کا سامان ہے، تو اگر وہ سامان سے، ان نعمتوں سے، اس عارضی دنیا سے دل لگا بیٹھے، اپنی بیوی بچوں سے دل لگا بیٹھے، اور اس قدر دل لگا بیٹھے کہ اللہ کو ہی بھول جائے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بت کی عبادت کی جائے۔ پھر بت کی عبادت میں اور بیوی بچوں کی محبت میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیوی بچوں سے، خاندان سے، اہل و عیال سے، دنیا کی نعمتوں سے نفرت کرنے کا بھی حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے نفرت کرتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، ہر چیز سے بیزار ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اشد کا لفظ ہے نا، اشد، سب سے بڑھ کر۔ تو سب سے بڑھ کر جب محبت اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ باقی چیزوں سے محبت ہی نہیں کرتا۔ بیوی سے محبت ہو، بچوں سے محبت ہو، بہنوں سے محبت ہو، بھائیوں سے محبت ہو، ماں باپ سے محبت ہو، رشتہ داروں سے محبت ہو، اہل و عیال سے، خاندان سے، اعزاء و اقرباء سے محبت ہو، یہ محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، قابل مذمت نہیں ہے، لیکن اس وقت بری ہے جب اللہ کی محبت تھوڑی ہو جائے اور ان چیزوں کی محبت بڑھ جائے، ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے گی تو اس وقت یہ بھی شرک فی المحبت کی قسم بنے گی، محبت کے اندر شرک کی قسم بنے گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر پیار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے بھی پیار کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ کا جو بھی محبوب ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنے رسول سے محبت ہے، ہمیں بھی اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کو اپنے کلام سے محبت ہے، ہمیں بھی اللہ کے کلام سے محبت ہے۔ اللہ کو اپنے اولیاء سے محبت ہے، ہمیں بھی اللہ کے اولیاء سے محبت ہے۔ تو مشرکین جو تھے وہ اور چیزوں سے محبت کرتے تھے، بتوں سے، جھوٹے خداؤں سے، پتھروں کے تراشے ہوئے بتوں سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے بڑی زوردار بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں کو کاش آج عقل آ جاتی، آج ہوش آ جاتی، کاش ان کی آج عقل ٹھکانے لگ جاتی، آج یہ صحیح سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیتے، کیونکہ جب دن قیامت کا آئے گا تو اس وقت یہ عذاب کو دیکھیں گے اور اس وقت یہ عذاب کو جان لیں گے، اور اس وقت وہ یہ بھی جان لیں گے کہ ساری قوتوں اور قدرتوں کا مالک تو تنہا اللہ ہے،
सब قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ آج نہیں جان رہے، آج انہیں سمجھ نہیں آ رہی ان ظالموں کو، جب عذاب دیکھیں گے تو تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ کاش آج ان کی آنکھیں کھل جائیں اور آج اللہ کے عذاب کو سمجھ جائیں اور آج اس سے بچنے کی تیاری کریں، اس سے بچنے کی فکر کریں، کیونکہ ساری قوتوں کا مالک یہ جو جھوٹے خدا ہیں یہ قوتوں کا مالک نہیں ہیں۔ کوئی اگر جھوٹا ظالم بادشاہ ہو تو وہ بھی ساری قوتوں کا مالک نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے بادشاہوں سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دنیا کے بادشاہوں سے، رئیسوں سے، مالداروں سے اور دنیا کے جو جھوٹے نام نہاد خدا بنے ہوئے ہیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، فرعونوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، جابر ظالم بادشاہوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ عذاب دینے والا ہے، سب سے سخت عذاب دینے والا اللہ ہے۔ اذ تبرأ الذین، اب دیکھیے اگلی آیت نمبر 166، چونکہ اس کا مضمون اسی کے ساتھ متصل ہے۔ تو پہلے اللہ پاک نے فرمایا بتوں کی بات کی، جھوٹے خداؤں کی بات کی، ساتھ ہی فرمایا اذ، جب، تبرأ بیزار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابع داری کی گئی، جن کی تابع داری کی گئی وہ بیزار ہو جائیں گے۔ کن سے بیزار ہو جائیں گے؟ من الذین اتبعوا، جو تابع داری کرتے رہے وہ بیزار ہو جائیں گے، جو تابع داری کرتے رہے ان سے بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابع داری کی گئی۔ آسان لفظوں میں بات کر دوں، یہ جب دن قیامت کا آئے گا تو قیامت کے دن مشرکین جو ہیں، جھوٹے پیروکار جو ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان بتوں کی پوجا کرنے والوں سے وہ جو بت ہوں گے وہ بیزار ہو جائیں گے۔ اس دن وہ بیزاری کا اعلان کریں گے۔ بیزاری کا اعلان کا کیا مطلب ہے؟ وہ اعلان کریں گے وہ جھوٹے خدا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی ناطہ نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی دور دور کبھی تعلق نہیں ہے۔ بت اعلان کریں گے اس دن۔ دیکھیں پھر آیت کو دیکھیں، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابع داری کی گئی ان سے جو تابع داری کرتے رہے، جو تابع داری کرتے رہے ان سے بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابع داری کی گئی۔ کب بیزار ہو جائیں گے؟ جب عذاب کو دیکھیں گے، جب قیامت کا دن آئے گا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں وہ دیکھ لیں گے عذاب کو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ٹوٹ جائیں گے ان کے اسباب۔ وَتَقَطَّعَتْ، اور ٹوٹ جائیں گے، بِهِمْ، ان کے، الاسباب، اسباب، ان کے اسباب ٹوٹ جائیں گے، یعنی وہ رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ کوئی جھوٹا خدا اس بات کا اعتراف نہیں کرے گا کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے اور آج میں اس کو بچانا چاہتا ہوں، آج میں اس کو بچانا چاہتا ہوں، آج میں اس کو اللہ کے عذاب سے چھڑانا چاہتا ہوں۔ کوئی یہ اعلان نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب اس دن اللہ کے حضور اعلان کریں گے، اے باری تعالیٰ ہم تو تیری مخلوق ہیں، ہم کب خدا ہیں؟ خدا تو ہمیں یہ مانتے رہے، ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں خدا مانو، ہم نے تو خدائی کا اعلان، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ خود بخود ہماری پوجا کرتے رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا اگلی آیت بالکل اسی کے ساتھ متصل ہے، اسی مضمون کے ساتھ۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے تابع داری کرنے والے، وقال، اور کہیں گے، الذین، وہ جنہوں نے، اتبعوا، پیروی کی، جو پیروی کرتے رہے وہ کہیں گے، جو پیروی کرتے رہے، مراد کون ہیں؟ مشرکین۔ لو ان لنا کرتن، لو، کاش، انا، بے شک، لنا، ہمیں، کرتن، لوٹ کر جانا ہوتا، بریکٹ کے اندر آپ سمجھ لیں دنیا میں، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں، فنتبرأ منہم، فنتبرأ، تو ہم بھی بیزار ہو جاتے، منہم، ان سے۔ تابع داری کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آج ہمیں دنیا کے اندر واپس لوٹائے، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹائے، تو آج جیسے قیامت کے دن، آج جیسے یہ بت
ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر جا کر ہم ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں، کیونکہ آج ہماری آنکھوں سے پٹی ہٹی ہے۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات گرامی ہے، بس اس بات سمجھ آ جائیے۔ آج پریکٹیکل دیکھ لیا ہے، آج عملی مظاہرہ دیکھ لیا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلی آیت کے اندر لفظ ارشاد فرمایا، بڑا قابل غور لفظ ہے وہ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش ظالم اب دیکھ لیں، اب جان لیں۔ اگر یہ ظالم آج جان جائیں، اس عذاب کو دیکھنے سے قبل اگر آج جان جائیں تو یہ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن جب اس دن اللہ کے عذاب کو جانیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اور اس دن یہ جو ان کے بت ہیں، جب وہ بت ان سے، ان عبادت کرنے والوں سے، جھوٹی عبادت کرنے والوں سے جب وہ بت بیزاری کا اعلان کریں گے تو تب انہیں ہوش ٹھکانے لگے گی۔ کاش ان کی ہوش آج ہی ٹھکانے لگ جائے۔ اب آگے دیکھیں، وہ لفظ آ گیا ہے، کما تبرؤوا منا، جیسے وہ آج بیزار ہو گئے ہیں ہم سے، کما جیسے، تبرؤوا بیزار ہو گئے ہیں، منا ہم سے، جیسے آج یہ بت ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، ایسے ہی دنیا کے اندر جا کر ہم ان سے بیزار ہو جائیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کذالک یوں ہی، یریہم دکھائے گا انہیں، اللہ اللہ، اعمالہم ان کے برے اعمال، حسرات باعث پشیمانی ہوں گے، علیہم ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں دکھائے گا، اور وہ اعمال ان کے لیے کیا ہوں گے؟ پریشانی کا باعث ہوں گے، شرمندگی کا باعث ہوں گے، ندامت کا باعث ہوں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، وما اور نہیں، ہم وہ، بخارجین نکل پائیں گے، من النار آگ کے عذاب سے، اور وہ بتوں کے پجاری کسی صورت میں نہ نکل پائیں گے آگ کے عذاب سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج ہی اپنے عذاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہمیں وہ عذاب سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی قوت سمجھ آ جائے کہ وہ کتنی قوتوں کا مالک ہے، وہ تنہا کتنی قدرتوں کا مالک ہے، کتنی طاقتوں کا مالک ہے، تو آج ہی ہم اس کے عذاب سے بچنے کی فکر شروع کر دیں گے۔ آیت نمبر 167 تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی، اور یہاں پر دوسرے پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن مجید کے اس فہم کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔